السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 23 دسمبر ہے اور سوالات پچھلے مرتبہ کے ہی باقی رہ گئے تھے، لہذا اعلان بھی نہیں کیا گیا ہے۔ جو سوالات بھی آئے ہوئے ہیں اس ہفتے میں ان کو سب کو انشاءاللہ جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کچھ سوالات جو ہے وہ میاں بیوی سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب آخر میں دیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر والدین کو یقین ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد وراثت کو شرعی لحاظ سے تقسیم نہیں کرے گی تو ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو 99% بھارت میں لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ جو ہے وہ وراثت شرعی لحاظ سے تقسیم نہیں ہوگی۔ لہذا والد جو بہت زیادہ اس بات کو کہتا رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بہت چاہتا ہوں، اس کو چاہیے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کا حصہ دے دے۔ دینے کی دو شکل ہو سکتی ہے، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نام کر دے، یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ رجسٹرڈ جو ہے نا وہ وصیت کرے۔ یہ نہیں لکھے میں وصیت کرتا ہوں اتنا دو، وصیت یہ کرے کہ شرعی لحاظ سے اس کا جو حصہ بنتا ہے میرے مرنے کے بعد ضرور دیا جائے، اور اگر نہیں دیا جاتا ہے تو لڑکی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کورٹ سے جو ہے وہ اپنا حصہ وصول کرے۔ یہ والدین والد صاحب خاص کر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بچیوں کو بہت چاہتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں ان کی چاہت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیسی چاہت ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا آج کل جو ہے کچھ لوگ کچھ بہنیں اپنے بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ کر رہی ہیں وراثت کے سلسلے میں، تو کیا یہ قطع رحمی یا یہ ان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا مقدمہ۔ اگر کوئی بھائی نہیں دے رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اسی باپ کی وہ بھی اولاد ہے، آپ نے اس کو کیوں محروم کیا؟ اور والد کے مرنے کے بعد شرعی لحاظ سے آپ نے کیوں نہیں؟ آپ کو تو وہ گناہ سے بچا رہی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم کو آخرت کے گناہ سے ہماری بہن نے بچا دیا۔ تو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا ہے، لہذا کیس ہو رہے ہیں، اور مجھے خود معلوم ہے بہت سارے کیس بہنوں نے ان بھائیوں کے اوپر کر دیا ہے جن بھائیوں نے بڑی محبت سے ہو سکتا ہے ان کو پالا بھی ہو، ان کی شادی بیاہ بھی کیا ہو، لیکن کیونکہ ایک بڑا حصہ ان کے پاس ہے، اگر ان کو مل جائے تو ان کی زندگیاں سنور جائیں، وہ گھر والیاں ہو جائیں، وہ بزنس والیاں ہو جائیں، اور ان کا مستقبل جو ہے ان کا اور ان کے بچوں کا بہت ہی اچھا ہو جائے، لیکن والد صاحب کی پراپرٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہیں۔ لہذا اگر انہوں نے اپنے حق کے لیے پہلے تو انہوں نے کہا ہوگا بھائی سے کہ بھائی میرا حصہ دے دو جو میرے ابا کا ہے، اور اگر انہوں نے نہیں دینے کا ارادہ کیا اور انہوں نے کیس کیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنا حق لینا جو ہے وہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے، سیدھے بھی ہوتا ہے اور ٹیڑھی انگلی سے بھی ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر مدرسے کو یا کسی شخص کو زکوٰۃ کے عوض کوئی چیز دی گئی، مثال کے طور پر ایک آدمی نے کپڑے دے دیے زکوٰۃ کے عوض میں مدرسے کو، اور مدرسے نے وہ کپڑا لے لیا، اب مدرسہ یقینی بات ہے مثال طور پر ساڑی مل گئی، تو اب مدرسے والے نے کیا کیا کہ ساڑی کو بیچ کر کے اور پیسہ لے لیا۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اصل تو جس نے زکوٰۃ دیا ہے وہ کپڑا 500 روپے کا تھا مثال کے طور پر، مدرسے والوں نے اس کو 400 روپے میں بیچ دیا، تو اس کی 500 کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا ہوئی یا 400 کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا ہوئی؟ دیکھیں، مدرسے میں جو وکیل ہے، مطلب زکوٰۃ کا جو وکیل بنا وہ مالک ہو گیا تقریباً، تو اس نے اس کو چاہے 400 میں بیچا یا 500 میں یا 600 میں، جتنے بھی بیچا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دینے والے نے جو سمجھ کر دیا ہے کہ اس کی قیمت 500 روپے ہے تو اس کی زکوٰۃ 500 کے لحاظ سے ادا ہو جائے گی، اور مدرسے والوں کا ایسا کرنا بھی جائز ہے۔
ایک صاحب نے یہ جو تبلیغی جماعت کے بارے میں بار بار بہت نیوزیں آ رہی ہیں، آج بھی جو ہے وہ بڑی سی نیوز لگی کہ صاحب وہ بین ہی نہیں ہوا ہے اور کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ سوشل میڈیا بولے کہ بین نہیں ہے، اخبار والے بولیں بات کہ بین نہیں ہے، تو سعودی حکومت خود کیوں نہیں اعلان کر دیتی کہ بھیا میرے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں نے تبلیغی جماعت کو بین کیا ہی نہیں ہے، وہ بول دیں وہ تو یہ سوشل میڈیا اور دوسرے لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ وہ خاموش بیٹھے ہیں اور وہ بول اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ بین تو 15-20 سال پہلے سے لگا ہوا ہے۔ اگر وہ سرکاری طور پر یہ بول دیں کہ میں نے بین نہیں لگایا یا بین نہیں ہے، تو وہ جو 15-20 سال پہلے بین لگا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا قانونی لحاظ سے۔ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ بین تو لگایا گیا ہے۔ اس جمعہ کو جو 10 دسمبر کو آیا تھا، اس جمعہ کو بین کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ انہوں نے اس جماعت کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا اسی سے ملتا جلتا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ کام ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہوگا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں اور بین کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو توڑ مروڑ کر نہیں پیش کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے اتنا بیان کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کہا ہی نہیں کہ میرا کام۔ آپ نے اسلام کے بارے میں، یہ حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کچے پکے سب گھر میں داخل ہوگا، وہ اسلام کی بات ہے، کام کی نوعیت کی یا کام کی بات کہیں کہی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث کو توڑ کر اپنے معنی میں نکالنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، حدیث کا احترام کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی شادی 21 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے، تو شرعی لحاظ سے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، شرعی لحاظ تو بات کی بات ہے، پہلے تو منطقی لحاظ سے دیکھا جائے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اتنے اچھے لوگ، اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 18 سال کی عمر میں وہ سانسد چن سکتی ہے، MLA چن سکتی ہے، MP چن سکتی ہے، اس کو اختیار دیا گیا ووٹ کا۔ وہ اپنا جیون ساتھی نہیں چن سکتی ہے، MLA MP چن سکتی ہے اور اپنا جیون ساتھی 18 سال کی عمر میں نہیں چن سکتی۔ یہ غیر منطقی بات ہے، دیر از نو لاجک، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، اگر کسی آدمی، کوئی عورت 18 سال کے بعد کسی لڑکے سے اپنا تعلق پیدا کرے اور زنا ہو اور دونوں راضی ہوں، تو یہ مان لیا جائے گا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ تو 18 سال کے بعد آپ نے اس کی اس بات کو مانیتا دے دیا۔ 18 سے پہلے اگر کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ نابالغ کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ تو 18 سال کے بعد ایک آدمی اپنی مرضی سے زنا کرائے تو وہ جائز ہے، اور 18 سال کے بعد اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ناجائز ہے۔ کم سے کم آدمی کو سوچنا چاہیے قانون بناتے وقت۔ تیسری چیز یہ ہے کہ 21 سال کی قید کی وجہ کوئی ہونی چاہیے۔ بے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی پر کنٹرول ہو جائے گا، آبادی پر کنٹرول ہو جائے گا، اور ریپ پر جو بڑھوتری ہو جائے گی اس کا کون جواب دہ ہوگا؟ ریپ کے کیسز جو بڑھیں گے، ایک فطری طور پر ایک لڑکی 14 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 14 سال، 14، 6، 20 اور 1، 21، 7 سال تک وہ لڑکی، اگر اس کو 18 سال میں، پہلی بات 18 سال میں اجازت دی گئی تھی، چلو ایک حد تک معقول بات تھی کہ میچیور ہو جاتی ہے بچی، لیکن اب 18 سے 21 سب چیز میں اس کی میچیورنس قانونی لحاظ سے ہے، اور 18 سال میں، لیکن اپنے جیون ساتھی چننے میں اس کو 18 سال کی ویلیو نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ منطقی لحاظ سے لاجک نہیں بنتی ہے، شرعی لحاظ سے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ کوئی لڑکی جب بالغ ہو گئی اس کے بعد وہ شادی اپنی خود سے بھی کر سکتی ہے اور اس کی شادی کی بھی جا سکتی ہے، دونوں شرطیں ہیں۔ بہرحال ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس کا وہ احترام کرتے ہیں، لہذا 18 سال تک شادی لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اب 18 سے جو 21 کیا جا رہا ہے، اس پر چاہیے کہ اپنے اس قانون پر سرکار نظر ثانی کرے۔
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب لاکھ کوشش کے باوجود گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، خاص کر موبائل کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے وہ سب میرے اندر پایا جاتا ہے، اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اس کا 3 حل ہے۔ پہلا حل یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے توبہ کرے آدمی، نمبر 1۔ نمبر 2، گناہوں سے بچانے والی چیز، اللہ کی طرف لے جانے والی چیز وہ ذکر الہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھے، تسبیحات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھے، کلمہ طیب پڑھے۔ اس طریقے سے کثرت ذکر سے انسان جو ہے گناہوں سے باز آتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ طے کر لے کہ روزانہ اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا یہ شکلیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ گناہوں سے بچے۔ یہ خود آپ نے جو سوال کیا یہ خود ایک بڑی چیز ہے کہ آدمی کو اس بات کا احساس ہے۔ یہ ایسے لوگ جلدی گناہ سے روک سکتے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کبھی کبھی تقریر کرتے وقت، کسی عالم نے پوچھا ہے کہ کبھی کبھی تقریر کرتے وقت ایسا لگتا ہے کہ بات اپنے نفس کے تحت یا کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے یا کسی کو ٹارگٹ بنا کر کے تقریر کر رہے ہیں، تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ بہت بری چیز ہے کہ تقریر میں کسی کو ٹارگٹ بنایا جائے، ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے ہی محسوس ہو تقریر کرتے وقت کہ میں یہ اپنے نفس کے لیے بول رہا ہوں تو فوراً جو ہے نا ٹاپک بدل دیں اور اس بات کو نہ کہیں۔ مولانا سید ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے، بامبے کا ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بلایا گیا، آتے رہتے تھے، تو ایک تقریر تھی ایک جگہ پر، تو سبھی لوگ اکٹھا تھے، اور اتنے میں مولانا جب تقریر شروع کیا آپ نے جیسے ہی تقریر شروع کیا فوراً کہا کہ نہیں اب میں تقریر نہیں کروں گا، اور اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کے پیچھے بھی یہی راز تھا، ان کو شاید اس بات کا احساس ہو گیا تھا، بعض سے انہوں نے غالباً اظہار بھی کیا یا نہیں کیا، تو اندازہ یہی ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایسی آ گئی کہ شاید تقریر میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، فوراً انہوں نے تقریر روک دی۔ بہرحال وہ ایک بڑے آدمی تھے، عام آدمی کے لیے یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے آدمی کہ وہ جو ہے ٹاپک چینج کر دے، اپنے ذہن سے فوراً ٹاپک چینج کرے اس کو، اور زبان پر اس کو نہ لائے۔ اور جب کوئی آدمی کسی کو ٹارگٹ بنا کے تقریر کرتا ہے نا، تو تقریر میں اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے، غالباً پچھلے ہفتے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ کیا زندگی میں اپنے لیے یا کسی میت کے لیے 1.25 مرتبہ کلمہ طیب پڑھا جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ یہ سب لوگوں کا اپنا بنایا ہوا معاملہ ہے۔ یا مرتے وقت مخصوص تعداد میں کلمہ پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے؟ یہ کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں میت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے جتنا چاہیں آپ مالی طور پر جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیں، جسمانی طور پر جو عبادتیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں آپ جتنا چاہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن یہ فکس کر کے کہ 1.25 لاکھ کر دیں گے تو بخشش ہو جائے گی، تو پھر ساری فائلیں لپیٹ دی جائیں ہر آدمی کی، اور ان کو ایک بات بتا دیا جائے کہ بھیا اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ لینا تاکہ مرنے کے بعد تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ایک بات تو اس قسم کی باتیں کوئی قرآن حدیث سے نہیں ہوتی ہیں، اور یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ ویسے ایک بات اور بھی بتائیں آپ کو کہ کوئی بھی یہ جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں، ہر فضیلت ایک چیز پر مشروط ہے، شرط رکھی ہوئی ہے، ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے، یعنی آپ کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی، آپ پہ مغفرت ہو جائے گی، اور جنت میں جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہو جائیں گے۔ یہ ساری فضیلتیں صحیح حدیث سے ثابت ہوں تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ سارے گناہ کیے ہوں، شرک کیے ہوں، بدعت کیے ہوں، اور کیا کہتے ہیں حرام کام کیا گیا ہو، اور یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ یہ فضیلتیں انہی کو حاصل ہوں گی جن کی زندگی میں فرائض نہیں چھوٹے ہوں گے، حرام زندگی میں نہیں ہوگا،
لوگوں کے حقوق نہیں مارے ہوں گے. یہ کم سے کم منیمم کوالٹی، منیمم درجہ ہوتا ہے کسی مسلمان کا. ہاں یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر یہ ساری تسبیحات، سارے وظائف خوب کام کرتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز بنیادی طور پہ نہیں ہے، آپ کلمہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ مرتبہ پڑھ کر کے رکھ لیں تو بھی جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جیسے کہ کوئی غیر مسلم بہت نیکی کا کام کرے لیکن ایمان نہ لائے. اگر ایمان نہیں لایا تو اس کی کوئی بھی نیکی آخرت میں کام نہیں آ سکتی. ایسے ہی مومن کے لیے یہ ساری فضیلتیں ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہو اور فرائض میں کوتاہی نہ کرتا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کرے. اگر یہ کام کیا ہے تو یہ وظائف آپ کو ڈائریکٹ فائدہ نہیں دیں گے. کیا ہوگا؟ جو فرائض چھوڑے گئے ہیں اس کا گناہ بھگتنا ہوگا، جو حرام کام کیا گیا ہے اس کا بھی گناہ بھگتنا ہوگا، لوگوں کے جو حقوق مارے اس کا بھی گناہ بھگتنا ہوگا. اور بھگتنے کے بعد جب جنت پہ بندہ جائے گا، جنت پہ تو جائے گا مومن، تو یہ چیزیں اس کے لیے پلس پوائنٹ اس وقت بنیں گی، لیکن شروع میں نہیں بن سکتی ہیں. یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پوچھا گیا کیا موت کے وقت سورہ ملک اور سورہ بقرہ 40 مرتبہ پڑھنے سے مغفرت؟ وہی بات ہو گئی، ابھی آپ کو جواب دیا میں نے، غالباً پچھلے ہفتے کا بھی سوال تھا یہ. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک دبنگ قسم کے آدمی ہیں اور انہوں نے ایک صاحب کی زمین پر مسجد بنانے کے لیے کہا اور انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ زمین ہماری ہے، میں نہیں دوں گا. وہ جو دبنگ تھے، یعنی جو گاؤں کے بڑے تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے زبردستی ان کی زمین پر مسجد بنا دیا. تو اب اس مسجد کا کیا حکم ہے؟ اب 20 سال 22 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں جو انہوں نے کیا ہے یہ کبھی قیامت تک مسجد کے حکم میں نہیں آئے گی. پہلی بات سمجھ لیں، نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ ادا تو ہو سکتی ہے لیکن قبول ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، کیونکہ مقبوضہ زمین پر جو ہے وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی. جیسے کوئی آدمی کرائے کا گھر قبضہ کیے ہوئے ہے اور وہ آدمی گھر نہیں چھوڑ رہا ہے، یا کوئی آدمی مسجد مدرسے کا گھر قبضہ کیے ہوئے ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ مقبوضہ زمین ہے، اس پر فتویٰ ہے کہ اس پر نماز ادا تو ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ہیں، میں بڑے بڑے شہروں میں جانتا ہوں، مسجد کے مکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، مدرسے کے مکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ مقبوضہ زمین پر جو ہے وہ نماز کے قبول ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا جانور کا صدقہ کرتے وقت جس کی طرف سے کیا گیا ہے اس کا وہاں موجود رہنا ضروری ہے؟ یہ بھی شاید پچھلے ہفتے سوال آیا تھا. موجود رہنا ضروری نہیں ہے. اور لکھا ہے دوسرا سوال کہ اس کو چھلانا ضروری ہے. یہ چھلانا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جان کے بدلے میں جان کا جو تصور دیا گیا ہے یہ اسلامی تصور ہے ہی نہیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی جان چلے جائے گی بکرے کے تو ہمارے بچے کی جان بچ جائے گی، یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے. پوچھا گیا مردے کے پاس بیٹھ کر عورتیں سب مل کر کلمہ پڑھتی ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ قطعی نہیں ثابت ہے. آپ بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ جتنی باتیں بھی کی جاتی ہیں مرنے کے بعد، مجھے حیرت ہوئی، بلکہ مجھے اس بات کا یقین ہوا. ہمارے محلے میں اتفاق سے پرسوں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، غیر مسلم تھا. اتنی رسومات کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہم لوگوں کے گھروں میں اور ہمارے ہاں مرنے پہ جو سب آئی رسمیں یہ سب غیروں سے آئی ہوئی ہیں. ورنہ ہمارے پاس سیدھا سادہ تھا، ایک بندہ مر گیا ہے، اس کو سنت کے مطابق غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے اور دفنا دیا جائے، قبر نماز جنازہ پڑھ لی جائے اور جب قبرستان میں دفنایا جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر لی جائے. اس کے علاوہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، پانی لے کے جا رہے ہیں، کل کا ڈھیلا رکھ رہے ہیں، زیرہ ڈال رہے ہیں، بعض اس میں سونپ ڈال، سب ایجاد بندہ ہے. حیرت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بیچارہ، جو بعض لوگ تو ایسے جو زندگی میں بدعت نہیں کیے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کو سنت کے مطابق دفنانے کا شرف اس چخو میں نہیں حاصل ہو پا رہا بیچارے کو، جو ان چیزوں سے بچتا رہا.
لہذا یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں. اور رہا یہ ایصال ثواب، ایصال ثواب ایک الگ ٹاپک ہے. ایصال ثواب میں حدیثیں موجود ہیں، آپ ایصال ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں، وہ سب کچھ. لیکن یہ کہ اتنی مرتبہ کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ کرنا ہے، سب لوگ مل کر کرنا ہے، یہ جو بھی شکل اختیار کی جا رہی ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی کے تحت معنی بیان کرنا کیسا ہے جبکہ کسی خیر القرون سے وہ بات ثابت نہیں. اگر قرآن میں ایسا کیا گیا، دیکھیں قرآن میں جو کہا جاتا ہے کہ تفسیر بالرائے ناجائز ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر جملے میں یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید کا ایک نظریہ ہے. مثال کے طور پر آپ اس نظریے کو تبدیل جب کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے تفسیر بالرائے کیا ہے. جب تک نظریہ تبدیل نہیں ہوتا ہے تب تک تفسیر بالرائے نہیں ہوتی، کیونکہ جس نے بھی تفسیر لکھی وہ کہتا ہے میری بات اس آیت سے میں یہ سمجھاؤں. تو اگر تفسیر بالرائے کا یہ معنی ہے تو پھر سارے لوگ تفسیر بالرائے کے مرتکب ہیں. لیکن تفسیر بالرائے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بیان کردہ مقاصد کو چھوڑ کر، اللہ کے بیان کردہ نظریے کو چھوڑ کر ایک الگ نظریہ پیدا ہو. مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر کیا ہو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہو. اب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور وہ پورے نظریے کو بدل کر کے تاکہ صحت اچھی رہے، یہ جو ہے اگر اس لیے وہ تقریر یہی کرتا ہے کہ نہیں بھائی روزے کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ تم باصحت رہو، تو اس نے نظریہ بدلا ہے. لہذا جب نظریہ بدلتا ہے تو تفسیر بالرائے. تو قرآن میں اگر اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو حرام ہی ہے. اور رہی یہ کہ حدیث میں اگر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے. بھلے وہ عربی کے الفاظ نہ استعمال کرتا ہو حدیث، لیکن نظریہ بدل دینا، حدیث کا کانسیپٹ بدل دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے بہت پرانی آپ کی تقریر سنی تھی، تقریباً 15 سال پہلے کی، 15 یا 20 سال پہلے کی. اس میں آپ نے بتایا کہ سید لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں اور علماء کی مدد کرتے ہیں. تو یہ بات مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم وہ پیسے دیں تو کیا آپ صرف سید کو دیں گے اور صرف علماء کو دیں گے؟ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے 20-22 سال پہلے، ہم نے ایک پمفلیٹ بھی چھاپا تھا اس سلسلے میں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف علماء کی مدد میں پیسہ دینا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سید کو صرف مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے، مجھے کوئی خاص بتاتا ہے کہ مجھے یہ عالم کو دینا ہے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے 20,000 روپے دیے کہ مولانا یہ مساجد کے جو ائمہ ہیں، یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، ان کی آپ مدد کر دیں جو پریشان حال ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اسی مد میں پیسوں کو استعمال کیا جائے. تو آپ نے جو سنا ہے 20 سال پہلے تقریر، وہ صحیح بات ہے. پوچھا گیا دلہن کو منہ دکھائی جو دی جاتی ہے اس کا مالک کون ہے؟ دیکھیں دلہن کو جو منہ دکھائی دی جاتی ہے وہ عرف عام میں اس کا تعلق ہے. عرف عام میں اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مالک دلہن ہے تو دلہن ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہر حال میں دلہن ہے. بہرحال دلہن کو اس کا مالک سمجھنا زیادہ تقویٰ ہے اور زیادہ احتیاط ہے. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میرے اولاد نہیں ہے، میرے شوہر نے بہت پہلے میرے نام ایک گھر گفٹ کیا تھا، وہ میں اپنی بھتیجی کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں. تو میری ننند اور میرے دیور کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو ان کی بات کہاں تک صحیح ہے؟ سب سے پہلی بات جان لیں کہ وراثت اگر آپ مر بھی جائیں اور آپ کے نام گھر ہے تو آپ کے دیور اور آپ کی ننند کا اس میں کوئی حصہ نہیں لگے گا، بھلے ہی آپ کے اولاد موجود نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کے شوہر موجود ہو گئے تو ان کا آدھا حصہ ہوگا اس مکان میں، اور بقیہ آدھا حصہ آپ کے بھائی اور بہنوں کو جائے گا، دیور اور ننند کو نہیں جائے گا. دیور اور ننند کو کبھی بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا، بھلے ہی اس کے بھائی نے ہی اس بیوی کو اپنے پیسے سے وہ جائیداد بنائی ہے. کیونکہ جب کسی کو گفٹ دے دیا جاتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. وہ مالک ہو گئی، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. وہ اپنی بھتیجی کو دینا چاہتی ہے دے دے. بس اس میں اس بات کا دھیان رکھیں
کیونکہ اس کے بھائی اور بہن اس میں شرعی لحاظ سے حصے دار ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو محروم کرنے کی غرض سے جو ہے وہ بھتیجی کو ایک بھتیجی کو دے رہے ہیں. اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے نمبر 1. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی بہنوں سے مشورہ کر لیا جائے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, یہ بچی کو میں پالی ہوں اور بہت میری سیوا کرتی ہے, اور اس میں مجھے معلوم ہے اگر میں مری تو آپ لوگوں کا بھی شرعی حق ہے, تو ایک چھوٹا سا یہ گھر ہے, اگر میں یہ بھتیجی کو دے دوں آپ لوگ راضی ہوں, تو ان لوگوں سے ایسے مشورہ کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی بھتیجی کو لکھ دیا تو بھتیجی اس کی مالک ہو جائے گی اور یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور رہا یہ کہ آپ کی ننند اور آپ کے دیور جو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے بھائی نے یہ بنایا ہے لہذا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, ایک دم غلط بات کہہ رہے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ایک صاحب کی بیٹی ہے اور بھائی شوہر کا انتقال ہوا ہے, شوہر کے بھائی موجود ہیں, میرے پاس جو بھی پراپرٹی ہے اس میں بڑا حصہ شوہر کا گفٹ کردہ ہے. ابھی یہی بات بتائی, ایک شخص کا انتقال ہوا ہے, ٹھیک ہے, سوری ایک عورت کا انتقال ہوا ہے, اس کا بھائی موجود ہے اور شوہر کے بھائی موجود. شوہر کے بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا, سارا جو ہے وہ اس کے بھائی کو ملے گا بیٹی کو دینے کے بعد. ایک بیٹی ہے لہذا آدھا حصہ بیٹے کو چلا جائے گا اور آدھا حصہ بھائی کو چلا جائے گا. شوہر کے بھائی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. پوچھا گیا میرے والد کا انتقال ہوا ہے, میری ایک ہی بہن ہے اور اس کی شادی ہم نے بڑی دھوم دھام سے کی ہے اور تقریباً 35 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں. بہن وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ 45 لاکھ جو خرچ ہوا ہے وہ گھٹا کر وراثت دیں گے. میرا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کا کہنا ایک دم غلط ہے. کس نے کہا تھا کہ آپ 35 لاکھ روپے خرچہ کریے بہن کی شادی میں؟ اور آپ کو اگر خرچہ کرنا تھا تو پہلے وراثت تقسیم کر دینا تھا, تقسیم کرنے کے بعد اس کا حصہ اس کو قبضہ دے دینا تھا اور کہنا تھا کہ بہن تیری شادی ہے اور تیرے پاس اتنی دولت ہے تو خود اپنے شادی میں اپنا پیسہ خرچہ کر. اگر وہ خرچہ کرنا چاہتی تو کرتی, نہ خرچہ کرنا نہ چاہتی تو نہ کرتی. آپ نے اس وقت تو آپ نے بڑا پوائنٹ لے لیا, لوگوں نے خوب کہا کہ بھائی دیکھو ابا مر گئے تھے, بہن کی شادی کتنے دھوم دھام سے کیا بھائی نے, تو وہ سب آپ نے گین کر لیا, سب فائدہ حاصل کر لیا ہے. لوگوں نے آپ کو بڑی عزت دے دی کہ آپ نے اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کی ہے. وہ جو بہن مانگ رہی ہے کہ مجھے پوری وراثت میں حصہ چاہیے جو ہمارے ابا کی ہے, اور یہ 35 لاکھ روپے جو آپ نے خرچہ کیا یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا, نہ مجھ سے پوچھ کر کیا, لہذا میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. تو بہن صحیح کہہ رہی ہے, آپ غلط ہیں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب بعض لوگوں کو فون کیا جاتا ہے, کئی بار ٹیلی فون کرتے ہیں اور وہ اٹھاتے نہیں ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی مومن کو خاص کر جو ہے وہ تکلیف نہیں دینا چاہیے. آپ کو فون کیا گیا اور آپ کو یہ بات معلوم بھی ہو گئی کہ فلاں آدمی فون کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارے عذر اس وقت ثابت کر دینا چاہیے کہ جب آپ فری ہوں تو اس کو فون کر لیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچے. یہ ہر وقت ہم کو, پھر اگر انسانیت کا احترام وہ اس سے بڑا تقویٰ ہے. کسی نے بھی فون کیا ہے کال بیک کر لیں کہ بھائی آپ نے فون کیا تھا, کیا بات ہے. لیکن یہ کہ فون آیا ہے نصیب نہیں کرنا ہے, 10 مرتبہ کال کر چکا ہے جواب نہیں دینا ہے, تو یہ کیا ہے کہ یہ تکلیف دینا ہے, اور انسان کو تکلیف دینا جو ہے وہ شریعت میں اچھا نہیں ہے. ہاں کوئی عذر ہے نہ دینے کا تو الگ بات ہے, شرعی عذر ہونا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ بعض ایپ ایسے ہیں جن کا استعمال کرنے سے کیش بیک ملتا ہے, تو وہ کیش بیک یا پوائنٹ ملتے ہیں, ان کا لینا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر وہ جس وجہ سے ملا ہے اگر وہ چیز ناجائز ہے تب تو کیش بیک بھی ناجائز ہے, اور اگر وہ چیز جائز ہے تو کیش بیک لینا یا پوائنٹ لینا جائز ہے. تو ایک سوال آیا ہوا ہے کہ میت کے ساتھ ایک شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کی باڈی اس کے گھر لے جائی گئی, اس وقت بیوی بھی اس کے ساتھ گئی جہاں شوہر کو دفن کرنا تھا,
اب عورت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ عدت وہیں گزارے جہاں پہ دفن کیا گیا ہے، یا یہ کہ وہ آ کر کے وہاں عدت گزارے جہاں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر پہلی بات تو انہوں نے یہ غلطی کی کہ شوہر کی جب باڈی جا رہی تھی تو ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو لے جایا گیا یہ خود غلطی ہوئی، نمبر 1۔ اب غلطی ہو گئی، اگر شوہر جہاں پہ دفنایا گیا ہے وہاں پر اس کی سیکیورٹی، کھانے پینے کا انتظام صحیح ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب دوبارہ سفر کرنے کے بجائے وہیں جہاں شوہر دفنایا گیا ہے وہیں کسی کے یہاں یا اسی کا گھر ہو، جیسا بھی ہو، بہرحال سیکیورڈ ہو اور اس کو جو ہے سہولتیں مہیا ہوں، تو پھر ایسے شکل میں اس کو وہیں عدت گزارنی چاہیے۔ اور اگر یہ کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں انتقال ہوا ہے وہیں اس کے لیے سیکیورٹی ہے، تو وہ پھر مجبوری درجے میں وہاں وہ دوبارہ آ سکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ امت کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں مولانا صاحب، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اصل میں کیا چکر ہے کہ 4 چیزیں بہت خطرناک ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، زنا کی کثرت ہو رہی ہے۔ زنا موبائل ایک بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، اشتہار زنا کا دیا جاتا ہے، گندی بات کرنے کے لیے زنا کے لیے اشتہار ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اب معیوب ہی نہیں ہو رہا ہے، ڈیٹ کا مطلب ڈیٹ کر رہے ہیں، ڈیٹ کا مطلب ہی زنا کرنے کے لیے سفر کیا گیا ہے یا پکنک کے طور پر جایا گیا، لیکن ڈیٹ کو انہوں نے زنا کا نام دے دیا ہے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، لیونگ پارٹنر کی حیثیت سے ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ لگایا جائے، رکھا جائے اور پھر کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ ایسا پیٹرول ہے، یہ ایسی آگ ہے جو ایک دوسرے کو محبت کرتی ہے، جلاتی نہیں ہے۔ یہ سب بیوقوفی اور حماقت کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ اللہ کی ناراضگی کی یہ ہے کہ اور یہ سب پیشین گوئیاں بھی ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ دوسری وجہ سود مختلف انداز میں جو ہے وہ ہیوی ڈپازٹ کے نام پر دکانیں رکھی جا رہی ہیں، گھر رکھا جا رہا ہے، بعض لوگ لیز کے نام پر جو ہے وہ سود کھا رہے ہیں، بعض لوگ LIC کے نام پر سود کھا رہے ہیں، بعض لوگوں نے فکس ڈپازٹ اسی نیت سے کر دیا ہے کہ پیسے زیادہ ملیں گے، بعض گاؤں والے گھروں کو، کھیتوں کو گروی رکھ کر کے سود کھا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسری وجہ ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اب مسلمان ایک بڑی تعداد، سب تو نہیں کہہ سکتے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتی کہ اب مسلمانوں میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہے جو غیروں میں شرک کے طور پہ نہ داخل ہو۔ طواف ہم بیت اللہ کے علاوہ دنیا بھر کی چیزوں کا کرتے ہیں، اور اب تو شاید کوئی بھی بزرگ کی قبر بچی ہو جس پر سجدہ نہ ہوتا ہو، سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ 2 بڑے شرک ہیں، بقیہ تو شرک کی سینکڑوں طریقے سے شرک ہو رہا ہے۔ یہ تیسری بڑی چیز ہے۔ اور چوتھی جو بڑی چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے زندگیوں میں تقوی نہیں آ پا رہا ہے۔ وہ بھی عام آدمی، مطلب مثال کے طور پر عالم ہیں، محتمم ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی جو ہے نا وہ جو تقوی نظر آنا چاہیے وہ تقوی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں۔ اور جو دوسرا اس کا پارٹ تھا جو میاں بیوی کے تعلقات سے تھے وہ بھی جو ہے اسی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب بعض جو ایسے سوالات آتے ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال آیا ہوا ہے کہ اگر صحبت نہیں ہوئی سہاگ رات میں تو کیا ولیمہ درست نہیں ہے؟ یہ معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے چھیڑ دیا سوال کو کہ اگر صحبت نہیں ہوئی تو ولیمہ صحیح نہیں ہوا۔ ایک دم غلط بات ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ جو بھی ہے وہ ولیمہ صحیح ہے، چاہے خلوت صحیح یا صحبت کے بعد ہو یا نہ ہو۔ صحبت اس کے لیے شرط نہیں ہے، نکاح شرط ہے۔ نکاح ہو گیا لہذا ولیمہ گویا ہو گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر 10 دن بعد ولادت کے خون بند ہو گیا تو کیا نفاس کی مدت ختم ہو گئی؟ یہ بھی عورتوں میں بہت غلط مسئلہ مشہور ہے کہ ولادت کے بعد ہر حال میں عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ ایک دم غلط ہے۔ 40 اس کا میکزیمم ہے، زیادہ سے زیادہ ہے۔
جب بھی خون بند ہو گیا اور عورت کو محسوس ہو گیا کہ بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو اب وہ گویا عام عورت کی طرح ہو گئی، اپنے شوہر سے مل بھی سکتی ہے، نماز اس کے اوپر لازم ہو گئی، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی ہو گیا۔ بہرحال وہ 10 دن ہی اس سمجھے کہ ہمارے نفاس کی مدت تھی۔ پوچھا گیا ہے کیا شوہر بغیر بیوی کی رضامندی کے بیوی سے صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ معلوم نہیں، اب تو خیر قانونی شکل میں بھی دے دیا گیا ہے، شاید راجستھان کے ہائی کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر شوہر نے زبردستی بھی بیوی کے ساتھ صحبت کیا تو یہ ریپ نہیں کہلائے گا۔ اس پر کیس کیا گیا تھا کہ دونوں جب تک راضی نہ ہوں تب تک اس کو جو ہے نا ریپ مانا جائے، تو ریپ کی ڈیفینیشن سے میاں بیوی کی صحبت کو الگ کیا گیا اور معقول بات ہے۔ پوچھا گیا اگر کسی کو پیریڈ نہیں آئے تو 1 ماہ میں 3 دن وہ نماز جو چھوڑے گی وہ کون سی تاریخ ہوگی؟ اپنی طرف سے مسئلہ بیان کیا، اپنی طرف سے جواب دے دیا۔ جواب کیا دیا کہ وہ 3 دن تک نماز چھوڑے گی۔ جب کسی عورت کو پیریڈ ہی نہیں آ رہا ہے تو اس کو نماز 1 دن بھی نہیں چھوڑے گی، بھائی 3 دن تو درکنارے، ایک وقت بھی نہیں چھوڑے گی۔ پیریڈ کی وجہ سے نماز ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ پیریڈ نہیں آ رہا ہے تو بھی 3 دن مہینے میں نماز چھوڑے گی۔ یہ جس نے بھی آپ کو یہ مسئلہ بتایا ایک دم غلط بتایا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی عورت روزے سے ہے اور روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس کو پیریڈ آ گیا تو کیا وہ سورج ڈوبنے تک روزے کی حالت میں رہے گی؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا جب پیریڈ آ گیا۔ پیریڈ آنے کے بعد بقیہ مثال کے طور پر 2 بجے اس کو پیریڈ آ گیا دن میں، ابھی 6 بجے جو ہے مغرب ہے، تو 4 گھنٹہ اس کو روزے کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں، لیکن وہ کھا پی سکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عورت کو پیریڈ آیا لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو کیا اس کا شوہر اس سے صحبت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو پیریڈ بند ہو گیا اور بند ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزر گیا، مثال کے طور پر 10 بجے دن میں عورت کو پیریڈ بند ہو گیا اور 12:15 پہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، 12:15 سے 3 بجے تک ظہر کا وقت رہا، 3 بجے تک اس نے غسل نہیں کیا، یہ بڑا گناہ کیا جو نماز چھوڑی۔ لیکن 3 بجے کے بعد اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، مثال کے طور پر، یا 3:30 جو بھی ہو، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب عصر کا وقت میں جو ہے وہ شوہر نے صحبت کر لیا تو اب شوہر صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ غسل اب لازم نہیں ہے، کیونکہ ایک نماز کے وقت تک یہ بغیر غسل کے رہی، لہذا اس کے ساتھ صحبت کی جا سکتی ہے۔ اس میں اصل میں ہماری بہنیں جو کوتاہی کرتی ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ابھی غسل کریں گے، مطلب پیریڈ کا غسل کریں گے اور پھر اس کے بعد شوہر سے ملیں گے، دوبارہ پھر ہم کو غسل کرنا پڑے گا۔ لہذا اس غسل سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کر لیا کہ دونوں غسل کو ملا کر کے ساتھ وہ پیریڈ والا بھی ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں صحبت والا بھی، غسل جنبی والا بھی ہو جائے گا۔ غسل تو ہو جائے گا لیکن یہ جو نماز آپ نے چھوڑا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا خدا کے واسطے اپنی سہولت کی وجہ سے گناہ کبیرہ نہ کریں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔